नाते नबी के लिए आवाज हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, नबीर आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैमरा रखने के लिए आगे ले जा। मुख्तसर से नाते पाक के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अज़ीज़म मोहसिन रज़ानूरी को तशरीफ लाएं और नाते नबी से हम सामने को मज़ूर करें कि एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में। सारे महफिल झूम उठे बस्त हुई आवाज़ में। माइक पर अज़ीज़म मोहसिन रज़ानूरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बात नजराना पेश करें। जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से, जश्न नबी करेंगे बड़ी धूमधाम से, मतलब नहीं गम को जजीदी निजाम से, तकलीफ जिसको होगी रसूल नाम से, तकलीफ जिसको होगी रसूल नाम से, तकलीफ उसको देंगे रज़ा के कलाम से। आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के दीवाने, चारों तरफ से कुफ्र के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे गमले बड़े बड़े, कोई कहे हुजूर को अपनी तरह बशर, जिक्र नबी को कोई कहे रे मोतबर, कोई नबी के इल्म बताना सनी करे, कलमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा कहे, कहोगी निकल रही तुझे बात जमाते, मग़मूम हो रही थी दिलों की समाते, आशिक नबी के रोक ये कहते थे बार बार, कब आएगा हमारे अकीदों पे तगरबार, कब आएगा हमारे अकीदों पे तगरबार, नामों से मुस्तफा की हिफाजत करेगा कौन, नजदी बराबी जो से मुकम्मल लड़ेगा कौन, नजदी बराबी जो से मुकम्मल लड़ेगा कौन, कब आएगा हमारे अकीदों का तगरबार, कब आएगा हमारे अकीदों का तगरबार, नामों से मुस्तफा की हिफाजत करेगा कौन, अल्लाह का करम वापस आते आ गए, हम सुन्नी जो के वास्ते इमदाद आ गए, बेटा नकी का बन के रज़ा खान आ गए, बेटा नकी का बन के रज़ा खान आ गए, तस्वीर सुन्नियत के निगहबान आ गए, बचपन से जिसने इश्क सिखा था हुजूर का, जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुहूर का, हर लफ्ज़ जिसका रिसालत मवाद गए, बगदाद वाले पीर का जो इंतखाब गए, वो आगे जाते इश्क का मतलब बताएगा, नज़दी बड़ा जो से कीदा बचाएगा, अहमद रज़ा के नाम से मशहूर होगा जो, अहमद रज़ा के नाम से मशहूर होगा जो, बगदाद वाले पीर को मंजूर होगा जो, हम सब उन्हीं के नाम का नारा लगाए
دیوانے اعلی حضرت کے دیوانے. السلام علیکم. حضرات بلا تاخیر ہماری نگاہیں جس کے منتظر ہیں اور ہمارے دل جس کے لیے دھڑک رہے ہیں وہ ذات گرامی شہزاد غازی ملت سیاح خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا سید محمد سمدانی میاں صاحب اللہ مدد اللہ علیہ بن کی خطاب انشاءاللہ العظیم ہمارے دلوں کو جگمگائے گی اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ ان کی خطابت کرے گی. ہمیں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کچھ کہیں تو سورج کے سامنے چراغ دکھائیں. سورج کے سامنے چراغ دکھانا اور حضرت کی تعریف کرنا ذات محتاج تعارف نہیں ہے. جن کا ذکر جمیل رب تبارک و تعالی کرے اور ہمیں حکم بھی دے کہ جب تم میری بندگی کرو تو میرے محبوب کے دلدار ہو, میرے محبوب کی اولاد کو بھی میری عبادت میں شامل کر لیا کرو, ورنہ ہم تمہاری نمازیں قبول نہیں کریں, ہم تمہاری عبادتیں قبول نہیں کریں گے. اسی رسول کی خطابت سماعت کرنے کے لیے ہمارا گوشت تیار ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ اہل سنت, رشادات غازی ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیچھے دب جائیے بھائی, پیچھے لے دبے گے. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهادينا
نبینا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء کرام، مشائخ ذوی الاحتشام، بالخصوص گل گلزار رضیت تربیت اعلی حضرت، مظہر تعلیمات اعلی حضرت، قائد اتحاد جملہ سلاسل حضرت علامہ مولانا الحاج منان رضا خان حفظہ اللہ تعالی و خلیفہ غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت، قاطع نجدیت، فاتح فتنہ دیوبندیت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی سے مراد ہے سالار ملت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید سالار مسعود سبحانی حفظہ اللہ تعالی عنہ و جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، مبلغان اسلام، اور اس نوری رات میں نور سے نہائی ہماری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دیا گیا ہے وقت بڑا کم، لہذا وقت قلیل ہے، مگر یہ کرم رب جلیل ہے. یہاں کچھوچا اور بریلی کا سنگم ہونا اس بات کی دلیل ہے، اور جو اس تصویر کو، اس منظر کو ہضم نہ کر پائے وہ رسوا و ذلیل ہے، اور جس نے جذب کر لیا اپنی آنکھوں میں اس منظر کو وہی حسین و جمیل ہے. تو اس کو دیکھیے اور اتہاس کے آپ بھی ساکشی ہو جائیں. ایسا ہو، میں تو دعا کرتا ہوں حضرت جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ان کو دن چھٹی، شام 11ویں، رات 12ویں تک کی عطا فرمائے. فیضان کل اولیاء سے آپ سب کو، ہم سب کو، بالخصوص حضرت کو، ہمارے برادر اکبر کو مالا مال فرمائے. اب سیدھے ہم، کیونکہ وقت بہت کم. والعصر، سورہ عصر شروعات ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورے کی شروعات کی ہے قسم اٹھا کر، اور اس کے بعد خبر دی. تو مقصد تھا خبر دینا، اور یہ ہماری آپ کی مشترکہ عادت ہے کہ جب ہم کسی بات کو اور مضبوطی سے پیش کرنا چاہیں یا کسی بات پہ جب وزن ڈالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو پہلے قسم کھاتے ہیں. قسم کے بعد جو بات کہتے ہیں وہ ایک دم آتھینٹک ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے، غیر مستند ہوتی ہے، اور اب نہیں کیا جا سکتا. تو خبر تو آگے دینی تھی، خبر سے پہلے قسم، اور پھر قسم بھی کھائی. قسم کو یاد بھی کیا تو کس کو؟ قسم زمانے کی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قسم زمانے کی. یہاں آپ اور آپ مل کے سوچ سکتے ہیں کس زمانے قسم کھائی جا رہی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ اس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، اٹھائی جا رہی ہے، یاد کیا جا رہا ہے جس زمانے میں اے نبی آپ موجود ہیں. قسم اس زمانے کی ہے میرے نبی جس میں آپ موجود ہیں. یاروں کے جملہ بولیں، جس زمانے میں نبی موجود ہوں،
جس زمانے میں نبی موجود ہو، نبی سے جڑے ہوئے زمانے کا یہ عالم کہ وہ قرآن میں قسم کی طرح، تو نبی سے اگر زمانہ جڑ جائے تو قرآن کا حصہ ہو جائے اور نبی سے جو گھرانا شروع ہو جائے، قسم زمانے کی، نبی کی موجودگی والے زمانے کا یہ عالم ہے جو نبی سے شروع ہوا، گھرانے کا عالم، یہ میں نے سوچنے کو آپ کو دے دیا۔ یہ سب ہونے کے بعد اب خبر آ رہی ہے تاکید کے ساتھ کہ بے شک، قسم زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان جو ہے وہ مخلوق کی، کائنات کی سب سے نمایاں اور سب سے عظمت والی تخلیق کا نام ہے، سب سے بلند و بالا تخلیق حضرت انسان۔ سمجھیے گا، ایک ایک جملے کو سمجھیے گا، حضرت انسان سب سے بلند، سب سے افضل، اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جو قرآن ہمیں کیا ایڈریس کر رہا ہے، یہ انسانوں گھاٹے میں ہو، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اچھا، یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کے حساب سے بولنا شروع کروں۔ کچھ ایسے لوگ کیا یہاں پر ہیں جو گھاٹے میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہو تو بات اٹھائے کہ جس کو گھاٹے کا سودا پسند ہو۔ نہیں ہے، پر عمل تو وہی ہے، عمل تو گھاٹے والا ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر آگے خبر آتی ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، عمل والے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کو پروموٹ کرتے ہیں، حق کو پریفرنس دیتے ہیں، حق پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کی تبلیغ فرماتے ہیں، وہ لوگ، اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہو گیا، ترجمانی بتاؤں گا، یعنی وہ لوگ جو انسان ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں، انسان ہے مگر عمل صالح والے نہیں ہیں، انسان ہے مگر حق پر نہیں ہے، انسان ہے مگر صبر سے کوسوں دور تک ناتا نہیں ہے، وہ کاہے میں ہے؟ تو فائدے میں ہونے کے لیے انسان ہونا کافی نہیں، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہو سکتا آپ یہ سوچے کہ ہم کہاں گھاٹے میں ہیں، ہو سکتا آپ یہ سوچ لے یہ بات ہضم اس لیے نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ پہلے زمانے کی بات ہوتی، آدم کے زمانے کی بات ہوتی، نوح کے زمانے کی بات ہوتی، پچھڑوں کے زمانے کی بات ہوتی، تو شاید ہم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوتی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب تو کہاں گھاٹے میں؟ پہلے انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے گھر، چلنے کے لیے گاڑی، تو گھاٹے میں تھے نا۔ اب تو ہم ترقی کر رہے ہیں، اب کیوں ہم فائدے میں نہیں، اب کیوں گھاٹے میں ہیں؟ پہلے نہ بولنے کی تمیز، نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ مذہب کی روشنی، نہ دین کی چاشنی، کوئی گفا میں رہ رہا تو رہ رہا ہے، نہ شادی کا طریقہ، نہ فیملی کو چلانے کی حقوق، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ دراصل وہ لوگ گھاٹے میں ہے نا، ہم تو سب کچھ کرنے لگے تو ہم فائدے میں ہو گئے۔ فائدے میں ہونا چاہیے، ترقی کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہم بن رہے ہیں، انجینئر ہم بن رہے ہیں، سائنٹسٹ ہم بن رہے ہیں، وکیل ہم بن رہے ہیں، جج ہم بن رہے ہیں، اپنی لائن میں آ جاؤں، عالم ہم بن رہے ہیں، مفتی ہم بن رہے ہیں، محدث ہم بن رہے ہیں، ترقی تو ہم کر رہے ہیں، کتابیں ہم چھاپ رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا گھاٹے میں۔ تو ترقی کر رہے ہیں تو ترقی والے ہونا چاہیے، میں گھاٹے میں کیوں؟ بس یہی روک کر بہت تیزی سے گزروں گا، بہت لمبا نہیں لے جاؤں گا کیونکہ بہت کم ہے، میرے پاس حضرت کو بھی آنا ہے۔ انسان سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تھوڑی علمی گفتگو ہو جائے گی، اجازت ہے۔ انسان سے پہلے حیوان ہے، انسان
انسان سے پہلے کیا ہے؟ حیوان. یہ الگ بات ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے یعنی بولنے والا حیوان. حیوان تو جانور بھی ہے، ہم بھی ہیں، ہم کو بولنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے، تو ہم حیوان ناطق بولنے والے حیوان. تو یہ جو ترقی کر رہے تھے یہ حیوان ترقی کر رہا. حیوان پہلے ننگا تھا پھر کپڑے والا ہو گیا، بے گھر تھا گھر والا ہو گیا، بے کار تھا کار والا ہو گیا، بے جاب تھا جاب والا ہو گیا، ہے نا، بے علم تھا علم والا ہو گیا. حیوان ترقی کر رہا تھا. ورنہ آپ اور ہم خود دیکھیے اپنی زبانیں بولتے ہیں کسی انسان کو ہی جب ہم کوئی غیر انسانی کام کرتے دیکھتے ہیں، کسی انسان کو جب ہم غیر انسانی حیوانیت والا کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں یہ نہیں کہتے نظر آتے یار تم میں انسانیت نہیں ہے کیا؟ حالانکہ وہ انسان ہے. آپ اس انسان سے انسان نہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں. کیا تم میں انسانیت نہیں ہے؟ تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان تھا، انسانیت نہیں ہے. مگر اس کا مطلب انسان ہونا اور چیز، انسانیت اور چیز. اس لیے میرے نبی کو محسن انسانیت بھی کہا گیا ہے. انسانیت الگ چیز ہے. انسانیت کیسے آتی ہے؟ انسانیت تب آتی ہے جب کوئی انسان ایمان والا ہو جائے، پھر اسی ایمان کے مطابق عمل والا بھی ہو جائے، اور ایمان عمل کے ساتھ رک نہ جائے. اسلوب بیان دیکھیے خدا بند قدوس کی ترکیب دیکھیے. کہتا پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو. عمل صالح کرتے رہو، ایمان نہیں رہے گا انٹری نہیں ہوگی. یعنی تب بھی گھاٹے میں رہو گے. فائدے میں آنا ہے، کامیابی کی طرف آنا ہے نا. کامیاب ہونا ہے تو پہلے ایمان لانا ہے، پھر ایمان کے مطابق عمل کرنا ہے. یہی تو بس نہیں. کئی جگہ ہم کو ایسا لگا کہ دونوں طرف کامن چیزیں ہیں. ادھر بھی ایمان والے ہیں، ادھر بھی ایمان والے ہیں، ادھر بھی عمل والے، ادھر بھی عمل والے ہیں. اب NRC کیسے کیا جائے؟ قدرتی NRC، روحانی NRC کیسے کیا جائے؟ تو پھر آگے ترتیب دیکھیے. بتواصوا بالحق. جو حق پر ہوں گے، حق والے ہوں گے، حق کی تلقین کرنے والے ہوں گے، حق کی وصیت کرنے والے ہوں گے. اور اس کے بعد صبر کو رکھا ہے. اس کے بعد صبر، اگر اس کو پلٹو نا تو سمجھ میں آ جائے گا. اگر صبر کو پہلے رکھ دیا جائے اور حق کو بعد میں، معنی بدل جائے، مفہوم دوسرا ہو جائے گا. کیسے؟ ایمان والا ہے، عمل بھی کر رہا ہے اور حق پر نہیں ہے، صبر کرے. حق پر نہ ہو صبر کرے، صابر کہنا ہوگا. کیا وہ صابر کہلائے گا؟ اس سے پہلے حق کو رکھا، پہلے حق پر رہو اور حق پر تب تک رہو جب تک پھل نہ مل جائے. اور اسی حق پہ رہنے کے اور پھل کے ملنے کے پیریڈ میں جو وقت گزرا ہے اسی کو صبر کہتے ہیں. If you want to be a صابر you have to be on the حق. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں صابر بنوں تو پہلے آپ کو حق پر ہونا پڑے گا. اور یہ سب پروسیجر کس کے لیے ہے؟ وہ انسان کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں. جو کامیاب نہیں ہونا چاہتے وہ تو گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم وہ گھاٹے میں ہے. رسول پاک کی موجودگی والے زمانے کی قسم وہ گھاٹے میں ہے. مگر اگر وہ ایمان والے بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں اور حق پر ہو جائیں. یہاں ایک اور نقطہ میرے ذہن میں اکثر آتا ہے اور میں اکثر لوگوں سے بولتا ہوں، حق پر ہو جاؤ تو کامیاب. حق پر ہونے کی، حق پر ہونے کا احساس دیکھیں. اگر آپ صرف ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ حق پر ہو جاؤ تو کامیابی. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں حق پر ہونے سے کامیابی کی ضمانت مل جاتی ہے. تو قربان جاؤ اس مولا علی پہ جس کو میرے علی پر مانگے آئے علی تو حق ہے اور تیرے ساتھ حق ہے. جو حق پر ہو اسے ولی کہتے ہیں، ولی. اور جو خود حق ہو اسے علی کہتے ہیں، علی. حق پر جو رہتے ہیں وہی حق کی تعلیم دیتے ہیں، وہی اسلام کو کی تبلیغ کرتے ہیں. اسلام کی تبلیغ کے لیے کم سے کم ایمان، عمل اور حق پر ہونا ضروری ہے. اور جتنے لوگ آئے ہیں مولا علی کے جتنے دیوانے آئے ہیں الگ الگ ملکوں میں اسلام کو پھیلانے، یہ سب ایمان والے، عمل والے اور حق والے. اور ایک اور لوگ ہیں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں.
2 चक्कर खा लिए और कहते हैं हम हक पर हैं। इधर लेके जमात घूमते, उधर लेके जमात घूमते, कूद कूद के कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। ऐसा लगता है इंसान कम बंदर है। इस्लाम की तबलीग हम उसी से ही एक्सेप्ट करेंगे जो आप ईमान वाला हो, हक वाला हो, अमल वाला हो। सब्र को भी साइड में रखता हूँ, सब्र तो उसका इंडिविजुअल अमल है। ईमान अमल हक के सामने होना चाहिए। सब्र अंदर की कैफियत है, सब्र अंदर के बीच को मैं स्किप कर रहा हूँ। ईमान वाला होना जरूरी, अमल वाला होना जरूरी, और हक पर रहो। उसके बाद जब तुम तबलीग करोगे तो तबलीग करने वाला अगर मोइनुद्दीन है तो गरीब नवाज बना दिया जाता है, अगर अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बना दिया जाता है। तो हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस्लाम का नगमा जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, ये जमात के बंदरों ने नहीं, अली के कलंदरों ने किया है। सब्र पर आना, वो ये ना सोचे कि हम जो नियत बदनीयती हो, चोरी का प्लान हो, डकैती की साजिश हो, और डकैती और चोरी के लिए सब्र से काम ले। यार आज नहीं कल करेंगे, आज नाकाबंदी है, पुलिस ज्यादा है, राउंड पे निकली है, पेट्रोल चल रही मामला, आज नहीं कल सब्र कर लेते। ये सब्र नहीं मनाएगा, उससे पहले वाला तो फलांग है। हक पर रहकर जब सब्र करोगे तब अल्लाह साथ, और जो हक पर रहकर सब्र करता रहा, पूरी जिंदगी सब्र का दामन हक के साथ लगाकर लगा रहा, उसी पर गामजन रहा, तो अगर वो साबिर कलिया का था तो मखदूम आजम बना दिया, और करबला का था तो शहीद आजम बना दिया। ईमान होना पहली शर्त, उसी के हिसाब से अमल करना है। ईमान के हिसाब से अमल, ईमान और अमल के साथ हक पर होना जरूरी, और हक पर रहकर अब सब्र करोगे। जब ये 4 कोर्स पूरा करोगे तो फिर आप खसारे वाले, घाटे वाले सेगमेंट से बाहर आ जाएंगे, फिर आप कामयाब। तो पता चला कामयाबी वो नहीं है जो दुनिया दिखाती है। चांद पर पहुंचना कामयाबी नहीं है। चांद पर पहुंच कर सोचते हम कामयाब हो गए, चांद भी हंसता होगा। ये देखो, मुझ तक पहुंचकर अपने आप को कामयाब समझते हैं। मैं चांद को मुखाता होकर पूछा कि ऐ चांद तू क्या सोचता है, और तेरा क्या जवाब है? जब तुझ तक पहुंच कर लोग झंडा गाड़ते हैं और कहते हैं हम कामयाब, तो तेरा क्या कहना होता है? तो चांद ने जुबानी हाल में जवाब दिया कि समदानी मियां, जब ये मेरे पास आते हैं कामयाबी के लिए, मैं इनको देखकर हंसता भी हूँ, अफसोस भी करता हूँ, हैरत ज़दा होता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मुझ तक पहुंचने को कामयाबी समझते हैं। अगर इन्हें कामयाब होना है तो उनके कदमों में पहुंचे जिनके इशारे पे मैं टूट गया करता था, जिनके बचपन का मैं झूला रहा हूँ। कामयाबी रसूलुल्लाह के कदमों में, जो उनके कदमों में आकर गिर जाए तो फिर अगर वो बिलाल ही क्यों ना हो, उसकी कदमों की आवाज तक सुनाई देती है। कामयाबी इधर उधर नहीं है, ये सिर्फ हुनर है, इल्म है। कामयाब होना है तो यू हैव टू बी मुस्लिम, मुसलमान हो जाओ, कामयाब हो जाओ। ये सो कॉल्ड मुस्लिम नहीं। कैसा मुसलमान चाहिए? ईमान वाला। कैसा मुसलमान चाहिए? उसी के हिसाब से अमल वाला। कैसा मुसलमान चाहिए? जैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई आए, कैसी भी हालत हो, आप ही के मुवाफिक वाली कोई सरकार आ जाए, उस वक्त भी रहना हक पर है, डरना नहीं है। जब से मुसलमान डरने लगे, गैर हुकूमत करने लगे, डरना नहीं, हक पर रहना है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है यही कामयाबी है, इसके अलावा खसारे में हो। अच्छा, एक और चीज आसान कर दूं, ईमान अमल में आप फंस जाते हो। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं अल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह को मानना, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात, ये बात की बात है। पहले अल्लाह उसके रसूल की जात को मानना है,
सहाबा को मानना, अहले बैत को मानना है, फरिश्तों को मानना, क़यामत पर मानना, तकदीर को मानना, खैर शर को मानना, अज़ाब कब्र या कब्र में जो आपके साथ सुकून का मामला रखा जाए, अल्लाह करे वैसा ही मामला हो, उसको मानना, ये क्या है? और अमल किसे कहते हैं? अमल जिसको माना उसकी मानना, उसकी अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना अमल है, रसूलुल्लाह को मानना ईमान है, रसूलुल्लाह की अमल है, सहाबा को मानना ईमान है, सहाबा की, मौला अली को मानना ईमान है, मौला अली की। तो सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, की भी लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा, रसूलुल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा, सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा, फारूक को मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक की मानना पड़ेगा, उस्मान गनी को मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा, मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा, इमाम हुसैन कह लेने से काम नहीं चलेगा, इमाम हुसैन की मानना पड़ेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा, फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा, निजाम पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, निजाम पाक की मानना पड़ेगा, साबिर पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, साबिर पाक की मानना पड़ेगा, मखदूम सिमना को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम सिमना की मानना पड़ेगा, सिर्फ वारिस पाक को मान लेने से काम नहीं चलेगा, वारिस पाक की मानना पड़ेगा, मदार पाक को मान लेने से काम नहीं चलेगा, मदार पाक की मानना पड़ेगा। और आखिरी जुमला हजरत मन्नानी मियां साहब की तारीफ लेते हुए, इस पुरपतन दौर में अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। ये है ईमान अमल का फ्लेवर, संगम। कोई से काम नहीं चलेगा। कोई वो भी है जिनको हम समझते नहीं कुछ, वो भी अल्लाह को मानते की नहीं, की उम्मीद बचा है, रसूलुल्लाह को मान रहे की नहीं, सहाबा को तो मान रहे हैं वो लोग पजामा ऊपर करके, की नहीं मान रहे, अहले बैत को मान रहे हैं, गोल्ड टोपी पहन के और सर को फाड़ के, पर की नहीं मान रहे हैं। तो की पे गौर कीजिए, हर वली को ही मानना है, हर वली की भी मानना है। किसी वली की मानने से इनकार किया तो जिस वली के हाथ बिके है वो वली में काम नहीं आएगा। जिस तरह कलमा हम एक नबी का पढ़ते और मानते, किसी एक नबी का इनकार कर दो तुम्हारा कलमा गलत हो जाएगा। तो हम मुरीद एक वली से होते हैं और मानना हर वली को पड़ता है, और किसी एक वली का इनकार कर दो, समझे? तो को के साथ की। तो अब मैं इस रात की वसाकत से बात आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने क्यों चुना इस उन्वान को? कोई भी घाटे में रहने को तैयार नहीं, और अमल घाटे वाला। आज रात कुछ ऐसे अमल होंगे जो सरापा घाटों से भरा है, पर होगा ना उसमें ईमान का दखल होगा, ना अमले सौले का दखल होगा, ना वो हक पर होंगे, ना सब्र से आज रात बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? बेईमानों की तरह बेईमानी करते हुए सड़क पर नजर आएंगे, बेअमलों की तरह बेअमली करते हुए। मैं नंबर रसूल से उन सब चीजों का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब कर रहे होंगे, हक पर तो है ही नहीं, सब्र कर नहीं रहे हैं। अब आप कुरान की इस सूरत की रोशनी में खुद बताइए कि आप फायदे में ही घाटे में? कितने लोग ऐसे हैं जो घाटा पसंद करते हैं? हाथ उठाए। कितने ऐसे लोग हैं जो फायदे में रहना चाहते हैं? तो सुन लो, फायदे में रहो, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। और कायदा बहुत कठिन नहीं है, जिस पर ईमान लाए हो उससे पूछो तुम चाहते क्या हो। अल्लाह बोलेगा मैं चाहता हूँ मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? मेरी इबादत करो। या रसूलुल्लाह आपको ही मानता हूँ, आप क्या चाहते हैं? मैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतन फिल कुर्बा, मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करता, कोई अजर नहीं मांगता, मगर मेरे अहले बैत मेरी क़राबत से मोहब्बत करना। सिद्दीक़ अकबर आप क्या मांगते? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं तो देखता हूँ कि मौला अली को देखते रहो, इबादत है। मौला अली को देखना इबादत है। ये आपने कहां से कहा? क्योंकि मैंने रसूल पाक सुना है कि अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, तो अली का जिक्र करना है सिद्दीक़ अकबर की मंशा है। और
مولا علی مولا علی فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے. میں اپنے سے افضل صدیق اکبر کو مانتا ہوں. یہ ان دونوں کی ہے. تم کس کی لے کے آئے ہو؟ بے شک میں مانتا ہوں بغیر علی کے جنت نہیں ملے گی. میرا ایمان ہے, میرا پورے خاندان کا اس پر, پورے اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے کہ بغیر علی کے, جملہ دینے دیکھ, اور اسی جملے میں پوری سنت, اہل سنت کا سار ہے, سورائز کر کے دے رہا ہوں. بغیر علی کے جنت نہیں ملے گی تو بغیر صدیق کے علی نہیں ملیں گے. صدیق اکبر ہمارے, فاروق اعظم ہمارے, عثمان غنی ہمارے, مولا علی ہمارے. یہ جب لے کے چلو گے تب آپ کامیابی کی راستے پر گامزن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرو گے. مگر خبردار, ایمان کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ گھاٹے میں ہو. عمل صالح دور مت ہونا ورنہ گھاٹے میں ہو. آج رات وہ نہ کرنا جو کافر لوگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے, جو جس قوم کی نقل کرتا ہے یا جو جس قوم کی طرح ہوتا ہے اس کا انجام اسی قوم کی طرح بھی. جو قوم ہے قوم نصرانی, قوم ہنود, ان کا انجام بتانے کی ضرورت نہیں, کیا انجام ہونا ہے. تو کیا آپ انہی کے انجام سے اپنے آپ کو مرض کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ, عمل صالح والوں کی طرح ہو جاؤ, ان کی نقل کرو. ارے نقل تو چھوڑو, صرف محبت کر لو. ایمان والوں سے, عمل والوں سے, حق والوں سے, صبر کرنے والوں سے صرف محبت اگر کر لو تو اگر تم کتے بھی ہو گئے تب بھی 309 سال تک موت نہیں آئی. اصحاب کہف اللہ والے تھے نا, وہ 309 سال تک اندر اللہ نے ان کو زندہ رکھا. کتے نے کیا کرامت تھی؟ کتے نے کون سی باتیں کی تھی؟ اے قطمیر تو بتا تجھے کیوں زندہ رکھا؟ بولے مجھے صرف اس لیے زندہ رکھا کہ جو اللہ کے دوست تھے ان سے میں محبت کرتا تھا, ان سے صرف میں لگ گیا, انہی کے ساتھ رہ گیا. ان کو اللہ سلا رہا ہے, مجھے سلا رہا, ان کی کرد بدل رہا ہے, میری کرد بدل رہا ہے, ان کو جلا رہا ہے, مجھے جلا رہا, بغیر کھائے پیے وہ بھی زندہ, بغیر کھائے پیے ہم بھی زندہ. پتہ چلا اللہ والوں سے اگر محبت کر رہے ہو تو جو حال اللہ والوں کے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ. تو کیا تم کتے سے بھی بدتر ہو؟ ان کی بات نہیں کرو تو وہاں کا ہی بدتر ہے. اللہ والوں سے لگ جاؤ, ایمان والوں سے, عمل والوں سے, حق والوں سے, صبر کرنے والوں ساتھ رہو گے تو جنت میں جاؤ گے. جب کتا جنتی ہو سکتا ہے تو ہم تو غوث اعظم کے در کے کتے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے در کے کتے ہیں. ہم ائمہ مجتہدین, محققین, مفسرین, مجتہدین, ان تمام کے در کے ادنا کتے ہیں. اور اس پر اس نسبت اس لیے ناز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ اصحاب کہف کتے کا معاملہ پڑھ رکھا ہے, سمجھ رکھا ہے. تو میرے بھائیوں, آج رات جو آپ کرنے جا رہے ہو تو صرف پہلے توبہ کر لیجئے, کرنا نہیں ہے. کیونکہ اگر کر لیا تو جو ان کا حال ہے وہ آپ کا حال ہوگا, جو ان کا انجام ہے وہ آپ کا انجام ہوگا. اور اگر ایمان والے ہو گئے, عمل والے ہو گئے, اور حق والے ہو گئے, صبر والے ہو گئے تو کوئی بعید نہیں, کوئی بھروسہ نہیں تم خود اللہ کے دوست ہو جاؤ. تو یا تو اللہ کے دوست بننے کی کوشش کرو یا اللہ کے دوست کی ہونے کی کوشش کرو, اور دونوں تبھی خوش ہوں گے جب آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں گے. یہ بائک ریسنگ, یہ خدا جانے کہاں کہاں جا کر شراب نوشیاں